رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل القدر صحابی حضرت حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، ان کی پیدائش کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ان کی والدہ حاملہ تھی، بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئی، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئی، اتفاقاً وہاں ان کو درد ذہ شروع ہوا تو چمڑا بچھایا گیا، چمڑے کے اوپر حضرت حکیم بن حزام کی ولادت ہوئی۔ یہ اتفاقی بات ہے، اس پہ سارے متفق ہیں، لیکن یہ واقعہ اتفاقاً پیش آیا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ ولادت کی جگہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی بھی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں امام حاکم نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کے راوی ہیں مصعب بن عبداللہ، وہ حکیم بن حزام کی ولادت کا ذکر کر کے آخر میں لکھتے ہیں لم یولد قبلہ ولا بعدہ احد فی الکعبہ، کہ حکیم بن حزام سے پہلے اور نہ ہی حکیم بن حزام کے بعد کسی کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ اس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر، یعنی حکیم بن حزام سے پہلے بھی، حکیم بن حزام کے بعد بھی کسی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی۔ امام حاکم یہ روایت ذکر کر کے فرماتے ہیں وہم مصعب، کہ مصعب بن عبداللہ کو وہم ہوا، وقد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ فرماتے ہیں کہ احادیث متواتر ہیں کہ فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنا تھا خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ امام حاکم کا قول ہے، اور امام حاکم پہ الزام ہے تشیع کا کہ وہ شیعہ تھے، اس لیے ان کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے لکھا تواترت الاخبار، لیکن ایک روایت بھی متواتر پیش نہیں کر سکے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو۔ خانہ کعبہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں۔ اتفاقی مسئلہ تھا حکیم بن حزام والا۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان جیسے جلیل القدر ائمہ نے اس قول کی تردید کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ قول ضعیف ہے۔ شیعہ لوگ بڑا زور لگاتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ وہ اسی کو فضیلت کی بنیاد قرار دیتے ہیں کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی وہ سب سے افضل ہے، لہذا خلافت کا حقدار بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت اور پیدائش یہ کسی فضیلت کی بنیاد نہیں، ورنہ تمام لوگوں میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم السلام ہیں،
اگر خانہ کعبہ میں ولادت یہ فضیلت کا معیار قرار دیا جائے، پھر تو چاہیے کہ تمام انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 سارے کے سارے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوتے۔ امام المرسلین، امام الانبیاء، سرور کائنات، مفخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، گھر میں ہوئی۔ لہذا یہ فضیلت کا معیار نہیں، اور اگر اسی کو معیار بنایا جائے پھر لازم آئے گی یہ بات کہ حضرت حکیم بن حزام وہ حضرت علی سے افضل ہیں، کیونکہ ان کی ولادت پر تو سب کا اتفاق۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بہرحال اگر مان بھی لیا جائے، جیسا کہ بعض مورخین نے مانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، پھر بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے افضل۔